صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل ہم نے اپنے درس کو اس مقام پر روکا تھا کہ قرآن مجید میں وہ آیات کہ جن کے ذریعے سے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم اعضاء و جوارح رکھتا ہے، تو ہمارے اعلام نے، ہمارے اجلاء نے ان آیات کی تعویل و توجیح کی ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات، اور اسے مختلف انداز میں سمجھا اور سمجھایا ہے۔ صفحہ نمبر 47 ہماری کتاب کے مطابق وفی القرآن والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دست قدرت میں لپٹے ہوئے ہے۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ فرماتے یعنی وہی اس کی قدرت کے سائے تلے ہیں۔ 47 ہماری کتاب کے مطابق واضح ہو رہی ہے بات۔ وفی القرآن علیہ السلام وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی وجاء امر ربک، آپ کا پروردگار آیا اور فرشتے آئے صف در صف۔ یہاں پر بذات خود اللہ رب العزت نہیں آیا، بلکہ امر ربک، آپ کے پروردگار عالم کا حکم آیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی عن ثواب ربہم، ہرگز ایسا نہیں ہے، اس روز یہ لوگ یقیناً اپنے رب کی اوٹ میں ہوں گے، اپنے رب کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ اپنے رب کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ ایسا نہیں کہ پروردگار عالم کے بالکل برابر میں موجود ہوں گے، اور اللہ بھی ہماری طریقے سے کوئی جسم و جسمانیت رکھتا ہوگا، مراد یہ نہیں ہے۔ وفی القرآن هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ، کیا یہ لوگ علیہ السلام اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائبان میں آئے اور فرشتے بھی اتر آئے؟ وَمَعْنَاهُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ، اس کا معنی یہ ہے کہ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کا حکم آئے ملائکہ کے ساتھ علیہ السلام؟ واضح ہے۔ وفی القرآن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی مشرقۃ تنتظر ثواب ربہا، بہت سے چہرے اس روز شاداب ہوں گے اور اپنے پروردگار عالم کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کی جانب کس انداز میں؟ یعنی اللہ کے ثواب کی جانب، جو وہ جنت کے انداز میں صاحبان ایمان کو عنایت کرے گا، مراد یہ ہے۔ واضح ہوگی بات۔ وفی القرآن ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، ای غضب اللہ عقابہ ورضاہ ثوابہ، جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ بتحقیق ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے غضب سے مراد کیا ہے؟ فرماتے اللہ کا عقاب ہے، جہنم ہے، دنیا میں رحمت سے دوری ہے، یہ اللہ کا غضب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی رضائیت سے مراد کیا ہے؟ اس کا ثواب دینا ہے اپنے بندے کو۔ واضح ہوئی بات۔ علیہ السلام ہماری کتاب کے مطابق صفحہ 50 ہے، باقی آپ لوگ بھی بتا دیجیے اگر صفحے تبدیل ہے، تاکہ دوسرے برادران بھی اس صفحے کو کھول دیں۔ 274 وفی القرآن تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، ای تعلم غیبی ولا اعلم غیبک۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملوں کو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر آیت کا درجہ قرار دیتے ہوئے اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بارے میں اور اس کی قدرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو میرے دل میں چل رہا ہے، البتہ جو آپ کے پاس موجود ہے اسے میں نہیں جانتا۔ یعنی کیا مطلب؟ آپ غیب کے علم کے مالک ہیں، البتہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، یعنی وہ اس حد تک کہ جس حد تک پروردگار عالم کے پاس ہے، ورنہ اس نے انبیاء اور ائمہ کو ایک حد تک علم غیب دیا ہے، اور اس اعتبار سے ہمارے پاس روایات بھی ہے۔ وفی القرآن ویحذرکم اللہ نفسا، ای انتقاما، اللہ رب العزت خود اپنی ذات سے تم لوگوں کو ڈراتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جسم و جسمانیت کا مالک ہے تو ڈرا رہا ہے؟ نہیں، فرماتے کہ مراد یہ کہ اپنے انتقام سے، اپنے عذاب سے،
واضح ہو رہی بات، جہنم کی آنکھ سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ وفی القرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، قرآن مجید میں ہے اللہ اور اس کے ملائکہ پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی انداز میں ایک اور جگہ پر اس انداز میں آیا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ والصلاۃ من اللہ رحمہ ومن الملائکۃ تزکیہ ومن الناس دعا، اللہ اور ملائکہ تم لوگوں کے اوپر صلوات بھیج رہے ہیں، واضح ہو رہی بات۔ یہاں پہ فرماتے کہ اللہ کی طرف سے جب صلوات کا معاملہ آتا ہے نا تو مراد کیا ہے؟ رحمت ہے، رحمت خداوندی پروردگار عالم کی اس مومن کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ ملائکہ جب درود پڑھتے ہیں تو تزکیہ کے معنی میں ہے، اور جب عام لوگ درود پڑھتے ہیں تو مراد کیا ہے؟ دعا ہے، عام لوگ دعا کر رہے ہیں۔ وفی القرآن ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے یعنی کیا مطلب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے اعتبار سے تدابیر سوچی ہوئی تھی اور اللہ نے بھی تدبیر کی ہوئی تھی، اور اللہ بہترین انداز میں تدبیر کو کرنے والا ہے، واضح ہونی بات۔ وفی القرآن یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں جبکہ پروردگار عالم ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی کیا مطلب وہ اللہ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں جبکہ ان کو اس بات کا علم اور اندازہ نہیں کہ پروردگار عالم کس انداز میں ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ لیکن اب اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا کی کہ جس کی بنیاد پر انسان جہنم میں گیا ہے، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان جب دین اسلام سے اللہ نے جنہیں معین کیا ہے ان سے جب دور ہو جاتا ہے تو خود اپنے لیے جہنم کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ ورنہ امامیہ کا تو ہر زمانے میں عقیدہ یہ رہا ہے کہ اگر بندہ دین کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو پروردگار عالم 10 قدموں تک اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، واضح ہو رہی بات، یعنی کس انداز میں؟ انہیں جو گمراہی میں رکھا ہوا ہے ان کے اپنے برے عقیدے اور عمل کی وجہ سے۔ سخر اللہ منہم، اللہ نے انہیں مسخر کر دیا، ان کی حیت کو بدل دیا، انسان تھے لیکن انہیں جانوروں کی صورت میں مسخ کر دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پروردگار عالم نے ان کو بھلا دیا، واضح ہو رہی ہے بات۔ ومعنى ذلك كله، ان تمام کا معنی کیا ہے کہ انہ عز وجل یجازیہم جزاء المکر وجزاء المخادعہ، پروردگار عالم بہترین انداز میں جزا دے گا۔ اب یہاں پر جزا بمعنی سزا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں دھوکے کیے ہیں، اجر، ہاں بالکل، لیکن اجر کے کس معنی میں؟ سزا کے معنی میں، برائی کے، ہے نا۔ وجزاء الاستہزاء وجزاء السخریہ وجزاء النسیان، یا اسی انداز میں کہ وہ جو دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے پروردگار عالم کی تعلیمات کا، اس کے دین کا، اس کے انبیاء کا، اس کے رسل کا، اس کے ائمہ کا، ٹھیک ہے، یا اسی انداز میں کہ وہ خدا کو بھلا بیٹھے تھے، وَهُوَ أَن يَنْسِيَهُمْ أَنفُسَهُمْ، جبکہ اصل میں معاملہ کیا تھا کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا تھا۔ كما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم لانه عز وجل في الحقيقه لا يمكر ولا يخادع ولا يستهزئ ولا يسخر ولا ينسى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ان لوگوں کی مانند نہیں ہو جاؤ کہ جنہوں نے جب پروردگار عالم کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، ٹھیک ہے، واضح ہو رہی ہے بات۔ یعنی مراد کیا ہے؟ حقیقت میں نہ تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو دھوکے دیتا ہے، نہ تو ان کے ساتھ مکر کرتا ہے، نہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ بندے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے ساتھ جب اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں تو پروردگار عالم سبق کی خاطر اپنے دین کی طرف لانے کے لیے ان کی زندگی میں کچھ ایسی آزمائش کو قرار دیتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، واقعات ہوئے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جب وہ اس آزمائش کی وادی سے گزرا ہے تو کبھی یا تو نبی کے دروازے پر آ جاتا ہے، کبھی یا تو امام کے دروازے پر آ کر دق الباب کرتا ہے، اور اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
واقعی میں دین تو پروردگار عالم کے نزدیک اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پروردگار عالم کی بارگاہ میں لے کر آئے گا، پروردگار عالم ہرگز اس سے قبول نہیں کرے گا، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا. پروردگار عالم بلند اور بالا ہے کہ وہ اس طریقے کے کاموں کو انجام دے. وَلَيْسَ يَرِدُ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي يُشَنِّعُ بِهَا عَلَيْهِنَّ أَهْلُ الْخِلَافِ وَالْإِلْحَادِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَمَعَانِيهَا مَعَانِي أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ. یہاں پر ان اخبار اور روایات یا ان آیات کے اعتبار سے کہ جن کے ذریعے سے عامہ ہمارے اوپر تان وارد کرتے ہیں، مراد یہ نہیں ہے، مگر یہ کہ مراد ہے تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبویہ کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے، ہم نے اس نتیجے کو عالم اسلام کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ امامیہ صدر اسلام سے خالص توحید کے قائل ہیں. وہ پروردگار عالم کے اعتبار سے جسم و جسمانیت کو یا بدن کو یا روح کو لے کر نہیں آتے کہ جس کی بنیاد پہ اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک پھر محتاج بنا دیا جائے، بندوں کی مانند قرار دیا جائے. علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام. یہ تو ہو گئی ہماری پہلی فصل. دوسری فصل کیا تھی کہ باب الاعتقاد فی صفات الذات و صفات الافعال. ہمارا عقیدہ کیا ہے پروردگار عالم کی صفات ذات اور صفات افعال کے بارے میں. قال الشیخ ابو جعفر، شیخ صدوق رحمہ اللہ کنیت ابو جعفر فرماتے ہیں کلما وصفنا اللہ تبارک و تعالی به من صفات ذاته فانما نريد بكل صفة منها نفی ضدها عنہ عز وجل. جتنی بھی پروردگار عالم کی صفات ذاتی ہیں اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہم اس کی ضد کی نفی اللہ رب العزت سے کرتے ہیں. اللہ عالم ہے علیہ السلام، یعنی جاہل نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ اس کی ضد کی نفی ہم نے کر دی. وہ قادر ہے یعنی محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہیں بے نیاز ہیں، یعنی اس انداز میں نہیں ہے کہ وہ بندوں کی طرف سہارا لے. اس کی جو ضد ہے ہم اس کی نفی کرتے ہوئے جا رہے پروردگار عالم سے. وَنَقُولُ لَمْ يَزَلْ اللَّهُ تَعَالَى سَمِيعًا بَصِيرًا عَلِيمًا حَكِيمًا قَادِرًا عَزِيزًا حَيًّا قَيُّومًا وَاحِدًا قَدِيمًا وَهَذِهِ صِفَاتُ ذَاتِهِ. اللہ رب العزت ہمیشہ سے سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، صاحب حکمت ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب عزت ہے، زندہ ہے، قیوم ہے. قیوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات جو اپنے بل پر خود قائم ہے اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے محتاج ہے. کائنات کی ہر شے پروردگار عالم کی محتاج ہے، لیکن اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ جس انداز میں محمد مصطفیٰ کو بے مثال اس نے پیدا کیا ہے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا خدا بھی تو بے مثال ہونا چاہیے. واضح ہو رہی ہے بات؟ واحداً قدیماً، یک و تنہا ہے، قدیم ہے. جب نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ مخلوقات تھی، نہ آل محمد کا نور تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی وہ ذات بابرکت موجود تھی. وَهَذِهِ صِفَاتُ ذَاتِهِ. یہ اس کی ذات کے ساتھ یہ تمام کی تمام صفات جو ہے نا متصف ہوتی ہے. وَلَا نَقُول، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہو عز وجل لم یزل خالقا فاعلا شائیا مریدا راضیا ساخطا رازقا وہابا متکلما لأن هذه صفات افعاله. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیشہ سے خالق ہے. خالقیت کی صفت اس وقت اس کے اوپر آئی کہ جب اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. مواہب اللدنیہ کے مقدمے میں علامہ قسطلانی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہے، اگرچہ کہ اہل سنت اس بات کا اکثر ہے اہل سنت
اکابر اہل سنت اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر اسلام نے جو ارشاد فرمایا، یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن جہاں متعدد جوابات دیتے ان میں سے ایک جواب یہ دیتے کہ علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے مقدمے میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور کون علامہ قسطلانی؟ کہ جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری، معتبر نام ہے اہل سنت کے نزدیک۔ محدثین یا مورخین اس زمانے میں اگر کسی روایت کو نقل کرتے تھے تو یہ سواد اعظم کا مبنی ہے کہ وہ اس روایت پر یقین اور عقیدہ رکھتے تھے جس کی بنیاد پر نقل کرتے تھے۔ اگر ان کا عقیدہ نہیں ہوتا تھا تو وہ نقل نہیں کرتے تھے۔ جس طریقے سے اہل سنت کے اجلاء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیا، اور خصوصیت کے ساتھ وہ کتابیں کہ جو پیغمبر اسلام کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ خود اہل سنت کے اعلام اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ محدثین اہل سنت صرف انہی روایات کو اپنی کتاب میں نقل کیا کرتے تھے جن کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روایات ہمارے عقیدے کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے خالق ہے، نہیں، بلکہ جب اس نے اپنے حبیب کے نور کو خلق کیا تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق ہے۔ اسی انداز میں فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ سے، نہیں۔ خالقیت کا حد اقل بھی اگر عنوان اس کے اوپر صادق آ گیا ذات باری تعالیٰ کے اوپر تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاعل بھی ہے، انجام دے رہا ہے کاموں کو۔ شائعاً، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام صفات کیا ہے؟ صفات ذات ہے؟ فرماتے نہیں، صفات ذات نہیں ہے، صفات افعال ہے۔ جب کاموں کو انجام دے گا تو یہ تمام کی تمام صفات جو ہے نا اپنے بندوں کے درمیان میں لے کر آئے گا تاکہ بندے ان صفات کے ذریعے سے بھی اس کے دروازے تک پہنچے۔ مریدن، ارادے کے ساتھ کرتا ہے۔ راضین، راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ ساخطن، اسی طریقے سے عذاب بھی دیتا ہے۔ رازقن، رزق تقسیم کرتا ہے۔ وہابن، کثرت کے ساتھ عنایت کرتا ہے۔ متکلمن، کلام کرتا ہے۔ اب کلام کرنے میں کسی بات کا محتاج نہیں ہے۔ موسیٰ سے کلام کر رہا ہے تو اس انداز میں کلام کر رہا ہے کہ درخت میں سے آواز آ رہی ہے، لیکن جب عزیر کے ساتھ کلام کرتا ہے تو عزیر علیہ السلام تو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے کہ چاروں طرف سے رحمان کی آوازوں کو میں سن رہا تھا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ لأن هذه صفات افعالہ، صفات افعال ہے۔ جب کام کو انجام دے گا تو پھر ایسی صورت میں صفت آشکار ہوگی۔ وَهِيَ مُحْدَثَةٌ لَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مَوْصُوفًا بِهَا۔ یہ تمام کی تمام صفات اس وقت آئی کہ جب اس نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیشہ سے صفات افعال اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ورنہ امامیہ کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ آ جائے گا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت رازق کس چیز کا تھا؟ خالقیت کی صفت کو آپ کیسے ثابت کریں گے جب کچھ بھی نہیں تھا؟ واضح ہو رہی بات؟ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں جی کہ تیسری فضل باب الاعتقاد فی التکلیف، تکلیف کے بارے میں اپنے بندوں کے اوپر جو ذمہ داری لے کر آیا ہے اس کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قال الشیخ ابو جعفر رحمہ اللہ اعتقادنا فی التکلیف ہوا ان اللہ تعالی لم یکلف عبادہ الا دون ما یطیقون۔ تکلیف مالا یطاق جسے ہم کہتے ہیں، بندوں کو اتنی ہی ذمہ داری دی ہے کہ جتنی بندے قبول کر سکیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پیغمبر اسلام تک کے زمانے میں آپ تاریخ بشریت کو اٹھا لیجئے، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں
اور انہوں نے تبلیغ کے فریضے کو انجام دیا، لوگ ایمان کے دائرے میں آنے لگے، اسلام کے احکام پر عمل کرنے لگے، اس وقت بھی پروردگار عالم نے تکلیف ما لا یطاق کسی بندے کو نہیں دی۔ جتنی بندے میں صلاحیت ہے اتنی تکلیف دیتا ہے۔ کما قال اللہ عز وجل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس طریقے سے خود قرآن مجید میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے، کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی وہ برداشت کر سکے۔ یہ طاقت جو ہے جسمانی ہے یا قوت ایمانی؟ دونوں آ سکتی ہے، جسمانی بھی قوت ایمانی بھی۔ واضح ہو رہی ہے بات، کیونکہ قوت ایمانی کے اعتبار سے بھی پانچویں امام کی ایک روایت ہے کہ قوت ایمانی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ پروردگار عالم کی راہ میں اعمال صالحہ کو تو انجام دے۔ واضح ہو رہی بات۔ والوسع دون الطاقہ، ٹھیک ہے، وسع کیا ہے؟ طاقت سے مراد ہے جتنی طاقت ہے، یعنی طاقت کے اندر اندر رہ کر وہ تکلیف دے گا۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام واللہ ما کلف اللہ العباد الا دون ما یطیقون، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے کہ خدا کی قسم پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو ذمہ داری نہیں دی مگر یہ کہ جتنی بندے ذمہ داری کو اٹھا سکیں اس قدر پابند قرار دیا ہے۔ لأنہ کلفہم فی اليوم واللیلہ 5 صلوات، کیونکہ ان کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ دن و رات میں 5 نمازوں کو قائم کرے۔ آسان، کوئی مشکل نہیں۔ وکلفہم فی السنہ صیام 30 یوما، ایک سال میں 30 روزے رکھے، ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وکلفہم فی کل 100 درہم 5 دراہم، 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ کے عنوان سے نکالیں۔ وکلفہم حجۃ واحدہ وہم یطیقون اکثر من ذالک، زندگی میں ایک مرتبہ حج کو واجب قرار دیا ہے، وہ بھی مستطیع کے اوپر، اگرچہ کہ بندوں میں اس سے زیادہ کی صلاحیت ہے لیکن پروردگار عالم نے معاملے کو یہاں تک محدود رکھا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ اس کے بعد پھر بیان فرماتے کہ باب الاعتقاد فی افعال العباد، بندوں کے افعال کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا بندوں کے افعال میں بھی پروردگار عالم کی ذات کو دخل حاصل ہے یا بندے مختار ہیں؟ واضح ہو رہی بات اس جہت سے۔ قال الشیخ ابو جعفر رحمہ اللہ اعتقادنا فی افعال العباد انہا مخلوقہ خلق تقدیر لا خلق تکوین، کہتے ہیں کہ ہمارا بندوں کے افعال کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ بندے سے صادر ہوتے ہیں، نہ تو تکوینی انداز میں پروردگار عالم نے ان میں قرار دیا ہے۔ زندگی اور موت کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے کہ ان کا خالق اور مالک پروردگار عالم ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات۔ کب ایک انسان کو اس دنیا میں بھیجنا ہے، کس وقت اپنے پاس بلوانا ہے، اس میں انسان مجبور ہے، لیکن افعال کے اعتبار سے انسان مجبور نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے اعتبار سے پروردگار عالم نے آزادی دی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اگر پڑھے گا تو جنت جیسی نعمت ہے، انکار کر دے گا، نہیں پڑھے گا تو جہنم کا عذاب ہے۔ یا اسی انداز میں انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام کو ماننے کا عقیدہ، اگر تسلیم کرے گا تو جنت، رد کر دے گا، انکار کر دے گا، جہنم۔ واضح ہو یہ بات۔ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَالِمًا بِمَقَادِيرِهَا، اس کا معنی یہ کہ پروردگار عالم ہر ایک کی تقدیر کو جانتا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، سب کا علم اس کے پاس ہے۔ وہ خالق ہے نا، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے، اس کا علم وسیع ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پھر بھی اس کے لطف کا تقاضا یہ ہے کہ افعال کا اختیار بندے کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بندہ چاہے تو اس دنیا میں اپنے لیے جنت کو لکھوا لے۔ محمد مصطفیٰ بھی جب اپنی زندگی میں کسی صحابی کو جنت کی سند دیتے تھے
تو نہ تو صرف عقیدہ دیکھتے تھے، نہ تو صرف عمل دیکھتے تھے، بلکہ عقیدے اور عمل کو ملا کے محمد مصطفیٰ یہ فرماتے تھے کہ من سرہ الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو کوئی بھی اس دنیا میں چاہتا ہے کہ جنتی نوجوان کو دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ اس نوجوان کو دیکھے۔ واضح ہو رہی بات؟ اس کے بعد 5ویں فصل، باب الاعتقاد فی نفی الجبر و تفویض، جبر و تفویض کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قال شیخ ابو جعفر رحمہ اللہ اعتقادنا فی ذالک قول الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین۔ جبر و تفویض کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے چھٹے امام بھی فرمایا کرتے تھے کہ نہ تو مطلقاً جبر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں انسان کو مجبور قرار دیا ہے، اور نہ تو مطلقاً تفویض ہے کہ سب کچھ انسان کے سپرد کر دیا ہے، زندگی، موت، بیماری، صحت مندی، ایسا بھی نہیں ہے، دونوں سے۔ عیسائی اور یہود کیسے جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو دنیاوی اعتبار سے نا، اس کا نتیجہ یہ تھوڑی نکلتا کہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں صرف وہی جائیں گے کہ جن کا عقیدہ اور جن کا عمل تعلیمات خداوندی کے مطابق ہو۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو اس کا مطلب ہے جنتی نہیں ہے۔ جو صفات موجود تھے حضرت موسیٰ کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں اس کتاب کے مطابق عمل کیا، وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ وہ جائیں گے جنت میں۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کہ جنہوں نے شریعت پر کما حقہ عمل کیا وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصیاء کی پیروی کی وہ جنت میں جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں آئے توریت اور زبور اور انجیل کے مطابق پیغمبر کی صفات کو پڑھا، پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اسی ایمان اور عقیدے اور عمل کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے جنت میں جائیں گے۔ مگر جب پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تو پھر تو وہ مسلمان ہو گئے نا۔ اسی انداز میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کے اوپر اور رسالت کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے وہ اس زمانے کے مسلمان تھے۔ یہ یہود اور نصارہ تو بعد میں بنے نا۔ دیکھیں منسوخ ہو گئی ہے، وہ صحیح ہے آپ کی بات، مگر اگر وہ پیغمبر اسلام کے دین اور شریعت پر آ جاتے ہیں، ایمان کو قبول کرتے ہیں، ایمان کے تقاضے کو مکمل کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے اور کہلواتے جنت میں جائیں گے۔ روایات ہے نا ائمہ کی، اہل کتاب کے اعتبار سے روایات ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ اہل کتاب جنت میں جائیں گے۔ ائمہ کی روایات ہے۔ نہیں دیکھیں وہ صحیح ہے آپ کی بات، شیعہ کا عقیدہ ہے، عمل نہیں ہے۔ اب تو وہ پروردگار عالم کی ذات بابرکت ہے۔ چھٹے امام بھی تو اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے نا۔ شیخ عباس قمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا کہ چھٹے امام اپنے شیعوں سے فرماتے تھے کہ ہم تمہاری برزخ کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ مولا برزخ کیا؟ قبر سے قیامت تک کا مرحلہ۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ حساب کتاب دینا پڑے گا قبر میں۔ کیا کون آل محمد کے چاہنے والے یا یہود و نصارہ؟ تو برزخ میں عذاب ملے گا نا، یہ تو کہہ رہا ہوں قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلا میں نماز نہیں پڑھتا، روایات میرے ذہن میں ہیں، قرآن کی آیات سب، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، کوتاہی کرتا ہوں، مجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برزخ یہی نا قبر، قبر سے لے کر قیامت تک کا یہ جو مرحلہ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے۔ قبر سے لے کر قیامت تک کا مرحلہ
مثلا آج کے دن کسی مومن کا انتقال ہو جائے، اس کی برزخ شروع ہو گئی ہے آج سے لے کر قیامت تک. وہ پروردگار عالم کی ذات ہے فیصلہ کرنے والی. سمندر میں چلے جائے، وہاں ڈوب جائے، واضح ہو رہی ہے بات. اس کے بدن کو جلا دیا جائے، راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے، بابرکت ہے. اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا بھائی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ہے جی احسن، ٹھیک ہے نا. ہمارے چاہنے والے ہیں ہوگا اٹھایا جائے گا اس وقت سے لے کے جنت سے لے کے جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، لیکن مرنے سے لے کے اس وقت تک وہ کچھ لوگ لے کے آئے. احسن ہے، بالکل یہ روایت ہے، مگر اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حقوق العباد اگر کسی کی گردن پہ ہوں گے نا، وہاں پہ پھر آیت اللہ علامہ ہاشم بحرانی تفسیر برہان میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ جس میں یہی چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے دنیا میں کسی مومن حتیٰ کہ کسی انسان کا دل دکھایا ہوگا، کسی کے مال کو ناجائز انداز میں کھایا ہوگا، تو زین العابدین بھی اس وقت تک تمہاری شفاعت نہیں کرے گا جب تک وہ انسان تم سے خوش نہیں ہو جائے. یہاں تک کہ چوتھے امام یہاں پر آ کر رکے نہیں، یہاں تک کہ تمہیں پل صراط پر 500 سال تک کھڑا رکھا جائے، جس کی شدت کی وجہ سے تمہاری ہڈیاں گل جائے. یہ ہے روایات حقوق العباد کے اعتبار سے. واضح ہو رہی بات. آل محمد نے دین کے معاملے میں تمام باتوں کو بیان کیا ہے. جہاں حقوق اللہ کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر اسے پورا کیا جائے گا تو ایک مومن جنت میں جائے گا، وہاں ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی مرحلہ ہے. پیسے دیں، قرضہ ہو تو. آیت اللہ دستغیب شیرازی علی اللہ مقامہ اپنی کتاب برزخ میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ روایات کی صورت میں جو نتیجہ نکلتا ہے، روایات کے انداز میں جو نتیجہ نکلتا ہے، اگر میں نے مثال کے طور پہ کسی ایک مومن سے 1 درہم یا 1 دینار قرضے کے طور پر لیا، نہیں پلٹایا، کوتاہی کی، موت آ گئی، صراط مستقیم پر میری اور اس کی ملاقات ہو گئی، آیت اللہ دستغیب شیرازی کہتے کہ 1 درہم اور دینار کے بدلے میں 700 رکعتیں دینی پڑے گی، اور وہ 700 رکعتیں کہ جسے اللہ نے قبول کیا ہوگا. 700 مقبول رکعتیں 1 درہم و دینار کے بدلے میں. یہ ہے، اور یہ تو کم ترین عدد ہے. لیکن اگر سامنے والا اس نے مجھے کہا کہ نہیں اس سے زیادہ چاہیے مجھے، 1 درہم کے بدلے میں دینی پڑے گی، مجھے اس کو راضی کرنا ہے، کرے گا بالکل. صراط مستقیم پہ جو 7ویں وادی ہے رد مظالم کی ہے. پہلی وادی میں 3 سوالات: امیر المومنین علیہ السلام کی امامت، صلہ رحمی، امانت داری. دوسری وادی میں نماز، تیسری وادی میں روزہ، چوتھی وادی میں حج، پانچویں وادی میں زکوٰۃ و خمس، چھٹی وادی میں وضو، غسل، تیمم، ساتویں وادی میں رد مظالم. اور یہ رد مظالم کیا؟ یہی بندوں کے اوپر جو حقوق ہے یہ ہے. ہے بالکل دینا پڑے گا. ہاں مر جائے پھر بہرحال قیامت میں وہ دیکھا جائے گا. اگر اس کے عذر کو سامنے والا انسان قبول کر لیتا ہے فبہا، نہیں کرتا ہے تو پھر اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. نیکیاں کم ہے اس کی برائیاں لینی پڑے گی. یہ ہے بالکل ہے، روایات ہے ہمارے پاس، واقعات ہے. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا، دینا پڑے گا اسے، اس کو راضی کرنا پڑے گا. اچھا اس کی کوئی مخصوص نہیں ہے، جس طرح یہ آپ نے بتایا کہ ایک درہم کی جو 500 رکعت ہے یا ایسی چیز، وہ اس سے زیادہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. آیت اللہ دستغیب شیرازی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو روایات کا نتیجہ نکل رہا ہے، لیکن اگر سامنے والے نے کہا کہ میں اس مقدار پر بھی میں راضی نہیں ہوں، اس کو راضی بھی تو کرنا ہے، اسے خوش بھی تو کرنا ہے. باتیں ہو رہی ہے بات. یہ ہے
نہیں ظلم نہیں ہے نا, آپ دنیا میں دے دے, میں دنیا میں دے دیتا, میں نے کیوں کوتاہی کی؟ بھائی میں نے آپ سے مال لیا, قبلہ ضرورت ہے مجھے, آپ نے دے دیا, برادری کا حق ادا کرتے ہوئے یا جو بھی, ٹھیک ہے, 1 مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, کوتاہی میں کیے جا رہا ہوں, آپ نے کہا قبلہ وہ لیا تھا آپ نے پیسے 2 مہینے پہلے ماہد میں آپ نے دیے نہیں ابھی تک, کون سی رقم؟ قبلہ وہ عقائد کے درس کے بعد آپ نے لیے تھے نا مجھ سے مثلا 1 لاکھ دینار, نہیں, اشتباہ ہو گیا ہے, میں تو ابھی تک کسی سے زندگی گزر گئی, میں تو ادھار نہیں لیا کسی سے, اور وہ بھی 1 لاکھ دینار آپ کہہ رہے ہیں. اب میں الٹا ان کے اوپر کیس کر دوں, کوئی گواہ ہے؟ نہیں قبلہ گواہ تو نہیں ہے میرے پاس. کیسے آپ کہہ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ, آپ کو نعوذ باللہ من ذالک رسوا کر دوں. کوتاہی ہے, واقعی میں کوتاہی ہے, اور یہ بہت یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بیان نہیں ہوتی حقوق العباد کی. یہ ہے. چلیں اس کو بھی یہاں تک رکھتے ہیں, اس کے بعد باقی سلسلے کو انشاءاللہ پھر سوالات کا سلسلہ رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.